تو وہ بھی حاصل کرنی چاہیے جو سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی عربی میں، پھر ترجمہ ہو گیا اس کا کہ مادیت اور ایمان کے درمیان جنگ۔ مادیت کیا کہتی ہے؟ جو ظاہری چمک دے تو دھوکہ دیتی ہے کہ یہ راستہ فریب کا، دھوکے کا، فراڈ کرو پیسے مل جائیں گے۔ دوسری طرف ہے ایمان اور تقویٰ، وہ بظاہر نقصان دہ نظر آتا۔ تو تینوں قصے جو اس صورت میں آئے ہیں آپ دیکھ لیں، بظاہر کچھ نظر آتا ہے، طے کے اندر کچھ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ دکھا رہا کہ سطح نہ دیکھنا، نیچے دیکھو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ پہلا قصہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا، تین ہی قصے۔ غار میں جا چھپے، اب کتنے سو سال سوئے رہے، بظاہر زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں، نہ خوراک نہ کوئی چیز پڑے، مگر اللہ نے ان کو زندہ بچا لیا۔ اور جو ظاہر بین دیکھتے تھے کہ یہ دقیانوس ہے، یہ ظالم ہے، اس کی حکومت ہے، اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وقت آیا کہ ان کے سوئے ساری دنیا مسلمان ہو گئی ہے۔ جب جاگے ہیں تو لوگ ان کو ولی سمجھ کر ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اللہ فرماتا کہاں گیا وہ دقیانوس جس نے نوٹس دیا تھا کہ اتنے دن کے اندر بت کو سجدہ کرو ورنہ گردنیں اڑا دوں گا؟ یہ بیچارے غار میں جا چکے، اتنے سو سال کے بعد اٹھے بغیر خوراک کے۔ تو فرمایا تم مانتے نہیں ہو کہ غیب ہے، پیچھے ایک چھپی ہوئی طاقت ہے جس کا حکم چلا، تم ظاہر کو دیکھتے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جس سے یہی بات سمجھائی کہ تم کیا سمجھ سکتے ہو میرے راز؟ تم اگر کہو ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا، امیر کیوں عیاشیاں کر رہے ہیں باوجود زناکاریوں کے، اور غریب کو، اور تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، میرے نبی تھے، انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا۔ میں نے ایک بندے کے ساتھ صرف تھوڑی دیر کے لیے انہیں رکھا، اس بندے نے کہیں کشتی توڑ دی، کہیں بچہ مار دیا، کہیں دیواریں لوگوں کی خواہ مخواہ بنانے۔ موسیٰ علیہ السلام قدم قدم پر جھگڑتے رہے کہ یار تو کیا کرتا؟ اس نے کہا چپ رہ، میں نے تجھ سے وعدہ دیا تھا کہ بات نہ کرنا جب تک میں نہ بتاؤں۔ تیسری بار کے بعد سارے راز کھولے، حضرت موسیٰ کو بھی سمجھ آ گئی کہ جو اوپر سے ہم دیکھتے ہیں نا وہ نہیں ہوتا۔ کشتی غریبوں کی توڑی جا رہی ہے مگر وہ توڑی نہیں جا رہی ہے ان کے بچاؤ کا سامان، کہ اگر یہ صحیح رہی ظالم بادشاہ بغار میں چھین لے گا، پھر یہ بیچارے روٹی کہاں سے کمائیں گے؟ پھٹا تو کوئی بات نہیں، پھر ٹھیک کر لیں گے۔ اگر وہ لڑکے کو قتل کیا تو وہ بظاہر صدمہ ہے کہ اس کے ماں باپ سمجھیں گے ہمیں بڑی تکلیف پہنچے، بچہ ظالم تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، اگر یہی حرکتیں آگے کرتا جاتا والدین کسی طرح پھانسی پر لٹکے ہوتے۔ اب بچہ اللہ نے چھین لیا، اس کی بجائے نیک بچہ دے گا۔ اور جو وہ ظالم بستی والے تھے جنہوں نے روٹی نہیں دی، یہ ان کی دیوار گرتی بنانے لگے، تو فرمایا ان ظالموں کو اللہ نہیں دیکھتا۔ یہ بستی والے سلوک کے لائق نہیں تھے کہ ان کی دیواریں خضر بناتا رہے۔ اور یہاں خزانہ دفن ہے، ایک صالح اور نیک آدمی مر گیا، اس کا خزانہ دفن ہے، بچے ہیں دو یتیم، دیوار گر جاتی، یہ ظالم چھین لیتے بستی والے، اللہ ان کی فکر کر رہا۔ اور تیسرا قصہ اللہ نے ذوالقرنین کا بیان کیا کہ ذوالقرنین جو تھا وہ دیکھو اتنے مال و دولت کے باوجود متکبر نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے جھکا رہا۔ اور حال یہ تھا کہ جب یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے دیوار بنائی، وہاں بھی اس نے تکبر سے نہیں کیا کہ میں نے یہ سامان کر دیا ہے، میرے یہ حفاظتی بندوبست ہے، نہیں کہا یہ اللہ کی مرضی سے میں نے کر دیا، جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گی، جب اللہ کی مرضی ہوگی اس کو گرا دے۔ تو سارا مشیت عزی کہ اللہ کا حکم چلتا ہے، یہ صورت اس کو بیان کرتی ہے۔ اور یہاں بھی اس رکوع میں یہی بات سمجھائی کہ جو صرف دنیا کی 4 دن کی چاندنی دیکھ کر مغالطہ کھا جاتے ہیں نا کہ یہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ سورہ قسم میں آتا کہ جب قارون نکلا زیب و زینت کے ساتھ، نوکر چاکر ساتھ تھے، گھوڑوں پر سوار تھا، حمیلیں سونے کی، تو جو تھوڑے ایمان والے لوگ تھے بیچارے انہوں نے کہا انہ لذو حظ عظیم، بھائی قارون بڑا نصیبے والا، بڑا خوش قسمت۔ اور دوسروں جو ایمان والے تھے علم والے انہوں نے کہا بیوقوفو تمہیں کیا پتہ یہی اس کی تباہی کا سامان ہو۔ جس دن پھر اس نے اپنے سامان سے بھی غرق کیا گیا، وہی جو کہتے تھے نا کہ ہمیں بھی اس طرح کا کوئی توبہ توبہ توبہ، اللہ نے اچھا ہی کیا کہ ہمیں ایسا نہیں دیا۔ تو مومنوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو دھوکہ نہ دیں بھائی، وقتی طور پر جو ہے نا لذت اور نشہ، اس کو نہ دیکھا کرو، تمہیں کیا پتہ کہ انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں ہمارے سامنے یہ سرمایہ داروں کا مغالطہ، ان کا غرور اور گمنڈ، غریبوں کو حقیر اور ادنا سمجھنا،